السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ دلی دوست، من دونکم، اپنے سوائے مومن لوگوں کے، سوائے اپنے مومن لوگوں کے، لا یعلونکم، نہیں وہ کافر کمی کرتے تمہیں، خبالن، برباد کرنے میں، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما انتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، قد تحقیق، بدات البغضاء، ظاہر ہو چکا ہے باس، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما، اور جو، تخفی، چھپاتے ہیں، صدورہم، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، وہ بہت بڑا ہے، قد تحقیق، بینا، ہم نے بیان کیا، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیوں کو، ان اگر کنتم، ہو تم، تعقلون، عقل رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں اور منافقوں کو رازدار بنائیں اور انہیں اپنے بیدوں سے آگاہ کریں اور انہیں وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے اپنے دشمنوں سے چھپا رکھی ہوں، کیونکہ منافقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کا چھپا ہوا بغض و حسد کبھی کبھار ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مسلمانوں، کافر تمہارے رازدار نہیں ہو سکتے، اس لیے تمہیں بھی ان سے دلی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ سورۃ التوبہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضات تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم
وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ سورۃ الممتحنہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو رازدار ہوتے تھے، ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، پس معصوم وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، المائدہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے تو میں ان کو عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا ہے تو میں ان کو قریب نہیں کر سکتا۔ افسوس، اس وقت مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پس پشت پھینک رکھا ہے اور غیر مسلم ان کے کلیدی عہدوں پر فائز اور تمام پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہیں، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں، جس کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لا یعلون، کوتاہی اور کمی نہیں کریں گے، خبالن کا معنی فساد اور ہلاکت کے ہیں، ما انتم، جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو، اناتن بمعنی مشقات۔ آیت نمبر 119۔ ہاں انتم اولائی، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم، کہ تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ، سب کتابوں پر، وَإِذَا، اور جب لقوکم، وہ ملتے ہیں تم سے،
قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، عزو تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم الاناملا تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے موتو تم مر جاؤ بے غیظکم اپنے ہی غصے کے ساتھ، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ کفار و منافقین سے رازداری کی ممانت کی مزید علت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی سادگی میں ان سے محبت کرتے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں بالکل نہیں چاہتے، بلکہ شدت نفرت کی وجہ سے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کب انہیں کوئی ایسا موقع ملے کہ تمہارے وجود سے چھٹکارا پا لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے غیظ و غضب کے مارے زندہ رہتے ہوئے بار بار مرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمت کو مسلمانوں پر تمام کر کے اور دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ تم ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کی وجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ عزا یا عزو کے معنی دانت سے کاٹنے کے ہیں، یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 120۔ ان تمسسکم اگر تم پہنچے تمہیں حسنات کوئی بلائی، تاسوہم تو وہ بری لگتی ہے ان کو، وَإِن اور اگر تصبکم پہنچے تمہیں سیئات کوئی برائی، یفرحو تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقوا اور تم تقوی اختیار کرو، لا یضرکم تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، کیدہم ان کا مکر، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، بما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیط خوب گھیرنے والا ہے۔ اس آیت میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا، تو منافقین کو بہت برا لگتا، اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے یا اللہ تعالیٰ کی مشیت و مسلط سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے، جیسے کہ جنگ احد میں ہوا، تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پیش پتنگیں بڑھائیں اور انہیں اپنا رازدان اور دوست بنائیں،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے، اسی لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت عداوت رکھتے ہیں، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام و مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقوی کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب و وسائل کی فراوانی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت جو صبر کا متقاضی ہے اس سے محروم اور تقوی سے عاری ہو گئے ہیں، جو مسلمان کی کامیابی کی کلید اور تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کافروں کی مسلمانوں سے شدت عداوت کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو جبکہ تم سے ان کی عداوت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بلائی تمہیں چھو بھی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو مارے خوشی کے آپے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو بھلا ایسوں کو دوست بنانا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے شر و فساد سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اور بندگی کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور غیر مسلموں سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ اگر وہ ان احکام پر عمل کریں گے تو کافروں کا مکر و فریب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، آزمائشوں پر صبر کرے گا اور صرف اسی سے مدد طلب کرے گا تو وہ یقیناً اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا اور دشمن کے مقابلے میں اسے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو غیروں سے مدد چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دے گا اور اپنی نصرت سے اسے محروم کر دے گا۔ کاش آج کے مسلمان بھی یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ماتھا نہ رگڑتے، بڑی طاقتوں کو اپنا معبود نہ بناتے، اللہ تعالیٰ کے بجائے ان سے مدد نہ مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی ہے، فتح و کامیابی ان کے قدم چومتی، عزت و سعادت ان کے سر کا تاج ہوتی اور دوسری قومیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی۔ کیا کوئی ہے جو اس آواز پر کان دھرے؟ آیت نمبر 121۔ وَإِذْ اور جب غدوتا آپ صبح کو نکلے من اہلی کا اپنے گھر والوں کے پاس سے تو بویو آپ بٹھاتے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ مورچوں پر للقتال لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آگے بڑھے اور احد کی ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک جگہ تیر اندازوں کا پیدل دستہ متعین فرمایا۔ یہ دستہ 50 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستہ پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے اور پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا جہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا جہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس کے برعکس بعض صحابہ پر جوش تھا جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت نہیں حاصل ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور جب ہتھیار پہن کر باہر آئے، دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح دم جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ آیت نمبر 122۔ اس جب ہمت ارادہ کیا طائفتان نے، دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی کریں، واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ولیہما ان دونوں کا دوست تھا، وعلی اللہ
اور اللہ تعالیٰ ہی پر فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت باندھ دی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں سے ہم یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں، اور ہم کو یہ ایک دفعہ فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اسی میں یہ فرمانے باری تعالیٰ بھی موجود ہے، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ واپس لوٹ جانے والوں کے سلسلہ میں صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا تھا ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء میں، پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم اذلات کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، چنانچہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو۔ با اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور یہ بھی بے سر و سامان، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے۔ غزوہ احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور صبر و تقوی کا پھل فتح و کامرانی ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا کہ مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور صبر و ثابت قدمی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں پر غلبہ دے دیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ بدر کے مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے مجاہدین کی تھی، وہ کہ جنہوں نے طالوت کے ہمراہ دریا کو عبور کیا تھا، اس دریا کو سوائے مومن کے کسی نے عبور نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ 313 تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बारी बारी पैदल चलते रहेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों मुझसे ज्यादा बाहिम्मत नहीं हो और ना ये हो सकता है कि तुम दोनों तो अजर ले जाओ और मैं महरूम रह जाऊं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि बदर के दिन एक मुजाहिद एक मुशरिक के पीछे दौड़ रहा था। मुशरिक उसके आगे आगे भाग रहा था। इस दौरान में ऊपर से कोड़ा पड़ने की आवाज मुजाहिद के कान में पड़ी। साथ ही एक घुड़सवार की आवाज सुनाई दी। वो अपने घोड़े का नाम लेकर कह रहा था, ए हजूम आगे बढ़। अपने अब मुजाहिद ने यूं ही अपने सामने नजर दौड़ाई तो वही मुशरिक चारों शाने चित गिरा पड़ा था। मुजाहिद ने इसको देखा तो इसकी नाक पर कोड़े का निशान था और कोड़े की जरब से उसका चेहरा फट चुका था। चेहरे का रंग बदल कर सब्ज हो गया था। ये मंजर देखने वाला अंसारी सहाबी आया। उसने सारा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा है, ये तीसरे आसमान से मदद आई थी। आयत नंबर 124। इस तकुलु, जब आप कहते थे, लिल मुमिनीना, मोमिनों से, आ क्या, लयकफियाकुम, हरगिज ना कफायत करेगी तुम्हें, अयुमिद्दाकुम, ये बात के मदद करे तुम्हारी, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, बेसलासाति अलाफिन, सात 3,000, मिनल मलाइकाति, फरिश्तों के, मुनजलीन, जो उतारे गए हैं आसमान से। आयत नंबर 125। भला क्यों नहीं, इन अगर तस्बिरु, तुम सबर करो, व तत्ताकू, और तुम लड़ो डरो, व यअतूकुम, और वो दुश्मन आ जाए तुम्हारे पास, मिन फौरिहिम हाजा, इसी दम अभी, युमदिदकुम, तो मदद करेगा तुम्हारी, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, बिखम साथी अलाफिन, साथ 5,000, मिनल मलाइकाति, फरिश्तों के, मुसव्विमीन, जो खास निशान वाले होंगे। आयत नंबर 126। वमा जअलहुल्लाहु, और नहीं बनाया इस मदद को अल्लाह ताला ने, इल्ला मगर, बुशरा, खुशखबरी, लाकुम, तुम्हारे लिए, वाले तत्माइन्ना, और ताकि मुतमईन हो जाएं, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, वही, इससे, वमन नस्रु, और नहीं है मदद, इल्ला मगर, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, इल अजीज इल हकीम, जो नहायत गालिब और खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 127। लियक्ता, ताकि वो काट दे, हलाक कर दे, तरफन, एक ग्रोह को, मिनल्ला जीना, इन लोगों में से जिन्होंने, कफारू, कुफ्र किया, औ या यकबिताहुम, जलील करे उन्हें, फयान कालिबू, बस वो फिर जाएं, खाइबीन, ना मुराद होकर।
मुसलमान बदर की जानब महज काफिला कुरैश पर जो तकरीबन निहत्ता था छापा मारने निकले थे, मगर बदर पहुंचते पहुंचते मालूम हुआ कि मक्का से मुशरिकीन का एक लश्कर जरार पूरे गैज़ो गज़ब और जोशो खरोश के साथ चला आ रहा है। ये सुनकर मुसलमानों की सफ में घबराहट, तशवीश और जोश कताल का मिला जुला रद्द अमल हुआ और उन्होंने रब ताला से मदद की फरियाद की। इस पर अल्लाह ताला ने पहले 1000 फिर 3000 फरिश्ते उतारने की बशारत दी और मजीद वादा किया कि अगर तुम सब्र तकवा पर कायम रहे और मुशरिकीन इसी हालत और गैज़ो गज़ब में आ धमके तो ये फरिश्तों की तादाद 5000 कर दी जाएगी। कहा जाता है चूंकि मुशरिकीन का जोशो गजब बरकरार ना रह सका, बदर पहुंचने से पहले ही इनमें फूट पड़ गई। एक गिरोह मक्का पलट गया और बाकी जो बदर आए उनमें से अक्सर सरदारों की राय थी कि लड़ाई ना की जाए, इसलिए हस्बे बशारत 3000 फरिश्ते उतारे गए और 5000 की तादाद पूरी करने की जरूरत पेश ना आ सकी। और बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि ये तादाद पूरी की गई, बाज यानी पहचान के लिए उनकी मखसूस अलामत होगी। ये अल्लाह ताला गालिब कार फरमा की मदद का नतीजा बतलाया जा रहा है। सूरह अनफाल में फरिश्तों की तादाद 1000 बताई गई है। इस तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकात, सूरत अल-अनफाल में। जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी फरियाद सुनते हुए कहा कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा। इन अल्फाज से मालूम होता है कि फरिश्ते वाक़यातन तो 1000 ही नाजिल हुए और मुसलमानों के हौसले और तसल्ली के लिए 3000 का और फिर 5000 का मजीद मशरूत वादा किया गया। फिर हस्बे हालात मुसलमानों की तसल्ली के नुक्ता नज़र से भी इसकी ज़रूरत ना समझी गई, इसलिए बाद मुफस्सरीन के नज़दीक ये 3000 5000 फरिश्तों का नज़ूल नहीं हुआ, क्योंकि मकसद तो मुसलमानों के हौसलों में इजाफा करना था, वरना असल मददगार तो अल्लाह ताला ही था और वो अपनी मदद के लिए फरिश्तों का या किसी और का मोहताज ही नहीं है। चुनाचे इसने मुसलमानों की मदद फरमाई और जंगे बदर में मुसलमानों को तारीखी कामयाबी हासिल हुई, कुफर की ताकत कमजोर हुई और काफरों का घुमंड खाक में मिल गया। मुसलमान बदर की जानब महज काफिला कुरैश पर जो तकरीबन 79 था छापा मारने निकले, मगर मालूम हुआ कि मुशरिकीन का एक लश्कर जरार पूरे गैज़ो गज़ब और जोशो खरोश के साथ चला आ रहा है। ये सुनकर सब मुसलमानों की सफ़ों में घबराहट, तशवीश और जोश कताल का मिला जुला रद्द अमल हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। इस पर अल्लाह ताला ने पहले 1000 फिर 3000 फरिश्ते उतारने की बशारत दी और मजीद वादा किया कि अगर तुम सब्र तवक्को तकवा पर कायम रहे और मुशरिकीन इसी हालत गैज़ो गज़ब में आ धमके तो फरिश्तों की ये तादाद 5000 कर दी जाएगी। फरिश्तों के जरिए अमदाद की खबर मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी थी और मकसद ये था कि इनके दिल मुतमईन हों, और वरना नुसरत और फतह तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। अल्लाह ताला किसी सबब का मोहताज नहीं है। आगे फरमाया कि अल्लाह ताला चाहता है कि कुफार कत्लो बंद की सजा भुगतें या शिकस्त के बाद जिल्लत और रुसवाई उठाएं। माज रहमहुल्लाह अपने बाप रफा बिन राफे रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं
کہ سیدنا رفا رضی اللہ عنہ اہل بدر میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر اہل بدر کو کس مقام میں شمار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل۔ اس پر جبریل علیہ السلام کہنے لگے بالکل اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی سب سے افضل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام آن پہنچے، اگر اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے احد کے روز دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس دو آدمی تھے جو زوردار لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔